حسنین اختر نے جس جوان مردی کے ساتھ اور جس دلیری کے ساتھ اس نے لڑتے ہوئے اپنی جان دی ہے، کیسے دشمن اس قوم کو زیر کر سکتا ہے، سوچ کیسے سکتا ہے؟ یہ پاکستان نور ہے اور نور کو زوال نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کل جو کیپٹن حسنین شہید کی شہادت ہوئی، جب سے یہ خبر مجھ تک آئی ہے، ہر روز ہمارے جوان شہادتیں دے رہے ہیں، اور میں چونکہ پرسنلی بھی اس کو بہت قریبی جانتا ہوں اس بچے کو، اور اس سے پچھلے والے تو میں آگے ویلاگ میں جو مارکے ہیں وہ میں بیان کروں گا، اور اس کے بعد جو اس کے والد صاحب حوالدار اختر صاحب کا جو میڈیا کے سامنے بیان، میں اس کے بعد کل سے میرے آنسو رک نہیں پا رہے۔ مجھے بار بار وہ کلام جو میرا بھی پڑھنے کو دل کر رہا ہے، اے راہ حق کے شہیدو وفا کی تصویرو، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں، لگانے آگ جو آئے تھے آشیانے کو، وہ شعلے اپنے لہو سے بجھا دیے تم نے، بچا لیا ہے یتیمی سے کتنے پھولوں کو، سہاگ کتنی بہاروں کے رکھ لیے تم نے، تمہیں چمن کی فضائیں سلام کہتی ہیں، چلے جو ہوگے شہادت کا جام پی کر تم، رسول پاک نے باہوں میں لے لیا ہوگا، علی تمہاری شجاعت پہ جھومتے ہوں گے، حسین پاک نے ارشاد یہ کیا ہوگا، تمہیں خدا کی رضائیں سلام کہتی ہیں، جناب فاطمہ جگر رسول کے آگے، شہید ہو کے ماں کو سرخ رو کیا تم نے، جناب حضرت زینب گواہی دیتی ہیں، شہیدوں رکھی ہے بہنوں کی آبرو تم نے، وطن کی بیٹیاں مائیں سلام کہتی ہیں، اے راہ حق کے شہیدو تمہیں وطن کی فضائیں سلام کہتی ہیں۔ کل کیپٹن حسنین اختر کی شہادت کا جو واقعہ ہوا ڈیرہ اسماعیل خان میں، جس جرأت اور بہادری کی داستان کیپٹن حسنین نے اس کم عمری میں رقم کی ہے۔ ویسے تو ہر روز ایک نیا باب ہماری ہسٹری میں بہادری کا کھلتا ہے، اور ایک سے ایک ماں نے جو سپوت پیدا کیے وہ شہدائے کربلا کی سنت کو پورا کرتے ہوئے اس وطن پر شہید ہو رہے ہیں۔ مگر کل جس کپتان نے، حسنین اختر نے، جس طرح جس جوان مردی کے ساتھ اور جس دلیری کے ساتھ اس نے لڑتے ہوئے اپنی جان دی ہے، میری کل سے اس دل سے اس کو داد تحسین نکل رہی ہے، اور یہ وہ سماں ہے کہ جو لائف میں آپ کے آنسوؤں کے ساتھ جو تالیاں بجتی ہیں، یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جو کل کیپٹن حسنین نے ہمیں نصیب کیا۔ میں اپنی ویلاگ سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ صرف یہ اس کے والد کا جو بیان تھا جب وہ اپنے بیٹے کو دفنا کے آیا ہے، اس کائنات میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا صحابہ کرام نے کہ کسی انسان کے اوپر مشکل ترین گھڑی کون سی ہو سکتی ہے، تو آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور بڑے صبر کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی بوڑھے باپ کو جوان بیٹے کی لاش اٹھانی پڑ جائے اور اس کو دفنانا پڑ جائے، اس سے مشکل وقت کسی انسان کے اوپر اس دنیا میں، اس کائنات میں، اس زندگی میں نہیں آ سکتا۔ اب میں چاہوں گا کہ یہ آپ ذرا کیپٹن حسنین اختر کے والد حوالدار اختر کا دفنانے کے بعد کا بیان سنیں۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے اس نے اس قابل سمجھا کہ میرا بیٹا اس نے لا الہ پر قائم ہونے والے ملک کے لیے
पसंद किया। मैं हवलदार रिटायर्ड था, मेरा बेटा अफसर भर्ती हुआ। यही रमज़ान था, मैं 2019 में उसे छोड़ कर आया। आज फिर रमज़ान है, वो मेरे पास आ गया। ये मुल्क है तो हम हैं, ये मुल्क नहीं है तो कोई भी नहीं। अब ये बयान सुनने के बाद आप क्या समझते हैं कि कैसे दुश्मन इस कौम को जेर कर सकता है, सोच कैसे सकता है कि वो इस पाकिस्तान को जेर कर सकता है। ये पाकिस्तान नूर है और नूर को जवाल नहीं। और जब तक कैप्टन हसनैन शहीद की माँ ऐसे सपूत पैदा कर रही है और उनकी वो ग्रूमिंग कर रही है और उनकी सोच जो बयान कर रही है, वो आज इसकी मिसाल कायनात में नहीं मिल रही। मैं इस शहीद और इस जवां मर्द का थोड़ा सा पीछे बैकग्राउंड, मैं जो कल का डीए खान का ऑपरेशन तो आपने सामने सुन लिया होगा, वो जो 10 फितनतुल खवारिज के जो दहशतगर्द थे उसने जो जहन्नम हासिल की है, वो तो सारा टीवी पे कल चल रहा है। इस 24-25 साल के जवान ने पीछे, यानी कि बहुत दूर की बात मैं नहीं जाता, ये तो जब से सर्विस में आया है उस दिन से हर रोज़ इसका जो अभी वो व्हाट्सएप का जो एक इसका लॉग है वो इसका इस वक्त वायरल हुआ है कि मुझे दुख ये है कि अल्लाह पाक ने मुझे सिर्फ एक ज़िंदगी दी थी इस वतन पे कुर्बान होने के लिए। काश मेरे पास 1000 ज़िंदगियाँ होती तो भी मैं इस वतन पाक के लिए कुर्बान कर देता। ये उसका अपनी ज़िंदगी में उसने ये व्हाट्सएप पे ऊपर अपना लोगो लगाया हुआ है। और जब एक हवलदार के बेटे थे और कैप्टन हसनैन अख्तर शहीद ने 4 साल कबल अनथक मेहनत और लगन से पाकिस्तान आर्मी में शमूलियत इख्तियार की और कैप्टन हसनैन अख्तर शहीद ने 20 मार्च 2025 को ज़िला डेरा इस्माइल खान में फितनतुल खवारिज का जवां मर्दी से मुकाबला करते हुए जो जामे शहादत नोश किया है। इससे कबल कैप्टन हसनैन अख्तर शहीद ने दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन में जुर्रत और बहादुरी का जो मुजाहरा किया, इसकी मिसाल नहीं मिलती। और ये वो जवां मर्द था जिसने एक आर्मी में हम एक चीज़ हमें सिखाई जाती है, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। ये वो शख्स था, ये वो दलेर आदमी था जिसने लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट की मिसाल कायम की। और इससे कबल 27 दिसंबर 2024 को इसी फितनतुल खवारिज के ख़िलाफ़ ऑपरेशन के दौरान बग़ैर फायर किए हुए 12 बच्चों को इन्होंने कामयाबी से बाजियाब भी किया। और इस ऑपरेशन में तीनों तरफ से दहशतगर्दों ने इनके ऊपर हमला किया हुआ था और इन्होंने एक गोली चलाए बगैर 12 के 12 बच्चों को, ये 27 दिसंबर जो 3 महीने पहले गुजरी है, 12 बच्चों को इन्होंने बाजियाब किया था। और इससे पहले और इस ऑपरेशन में जिसमें बच्चे इन्होंने बाजियाब किए, 35 से 40 खवारिज ने इनके ऊपर 3-4 साइडों से हमला किया हुआ था और बीच में से बाउल के अंदर से ये बच्चे लेके निकले हैं और इस में इनको बुलेट्स भी लगी। फिर 27 मई इससे कबल 2024 को टांग के इलाके में बाबर मुल्ला खेल के मुकाम पर भी एक ऑपरेशन किया, वो बड़ा कामयाब ऑपरेशन उन्होंने किया। और इस ऑपरेशन में इंतहाई मतलूब दहशतगर्द जो खारजी अब्बास बटनी था उसको जहन्नम हासिल किया। और ऑपरेशन के दौरान उसी ऑपरेशन के दौरान 12 दहशतगर्द जो थे वो भी मारे गए। और उससे कबल एक ऑपरेशन में कैप्टन हसनैन शहीद ने जो नवंबर 2024 में था, एक दहशतगर्द के साथ इनका सामना हुआ और उसमें इनका एक बाजू भी फ्रैक्चर हुआ। बाद में इनको उस बाजू के फ्रैक्चर के साथ भी इन्होंने वो ऑपरेशन मुकम्मल किया, जिसमें ये पूरी हिस्ट्री है, ये कोई एक वाक़या नहीं है। और मैं सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से मैं इम्प्रेस हुआ हूँ कि जो इनके कुलीग से मेरी कल की जो गुफ्तगू हुई है, जो इनके जो पीएमए के जो प्लेटून कमांडर थे, जो इनके कंपनी कमांडर थे, इनके जो बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर हैं, और जब मेरी उनसे मुलाकात भी हुई और जब मेरी उनसे गुफ्तगू भी इस हस्ती के ऊपर हुई, एक अजीब
پرسنالٹی کا منبع بنتا ہے. اور مجھے بڑا اچھا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ جس میں کہا جاتا ہے کہ کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا. اس کی ایگزیکٹ مثال کہ ایک شخص جو ہے وہ شہید ہو کے بھی جس طرح میں نے اس کو زندہ دیکھا ہے لوگوں کے دلوں میں اور قصوں میں، یہ کیپٹن حسنین نے ایک ایسی تاریخ رقم کی ہے پاکستان کے لیے. اور جو لوگ اس وقت پاکستان کو گرجوں کی طرح گندی نظر سے دیکھ رہے تھے، ان کے منہ زپ کر دیے ہیں اس بندے نے، جس طرح جام شہادت اس نے نوش کیا ہے. اور کافر کیا جانے یہ راز کی بات ہے، کافر کیا جانے یہ راز کی بات ہے، رتبہ شہادت ایک اعزاز کی بات ہے. ہم نے کم لشکر و اسباب میں بھی جیتی ہیں کئی جنگیں، یہ انداز یہ اپنے اپنے انداز کی بات ہے. گھر بار بھی چھوڑ آیا ہوں وطن کی خاطر، میرے پیاروں کے لیے بھی یہ ایک اعزاز کی بات ہے. اور میں اس ماں کو سلام پیش کرتا ہوں جس نے ایسا سپوت پیدا کیا. میں اس باپ کو سلام پیش کرتا ہوں جس نے اتنا دلیر اپنا لخت جگر پیدا کیا اور اس کی تربیت کی، اس کو فوج میں بھیجا. اختر صاحب، کل جب آپ نے فکرہ بولا نا اپنی میڈیا میں کہ میں نے جس حالت میں فوج کو بچہ دیا تھا، فوج نے مجھے اس حالت میں بچہ واپس نہیں دیا، اس فکرے میں ایک درد تھا باپ کا، میں وہ سمجھ سکتا ہوں. میں نے بھی اپنا بانجا اپنے ہاتھوں میں MI-17 کا پائلٹ تھا، اتوار کا دن تھا، لیفٹیننٹ فراز شہید کی میں بات کر رہا ہوں. اور میں ریسکیو مشن پہ MI-17 کے ساتھ میں ڈیڈیکیٹ تھا، میں کیپٹن تھا. مجھے مشن ملا کہ وزیرستان میں کچھ زخمی ہیں اور ایک آدھ شہید ہے. ہم جلدی سے پہنچے، ہیلی کاپٹر سٹارٹ کیا، لینڈ کیا. اور جب وہ زخمی آئے پھر ایک ڈیڈ باڈی آئی، میں جہاز سٹارٹ تھا تو میں کاکپٹ میں بیٹھا ہوا تھا. تو پتہ نہیں کیوں میرا دل کیا کہ میں پیچھے جا کے جو شہید ہے، مجھے پتہ لگا کوئی لیفٹیننٹ شہید ہے. تو میں نے کہا میں دیکھوں تو صحیح کہ کون ہے جو اتنا جوان بچہ شہید ہوا ہے. میں نے جب جا کے ایسے کپڑا اٹھایا تو میرا سگا بانجا لیفٹیننٹ فراز شہید کی ڈیڈ باڈی تھی. میں اختر صاحب، میں اب آپ سے مخاطب ہوں. اور وہ 4 دن پہلے میرے گھر 2 دن رات رک کے پنڈی میں، تو آگے وزیرستان گیا تھا. ملٹری کالج جیلم کا وہ بچہ پڑا ہوا تھا، آرٹلری میں تھا. میں نے جس طرح وہ وزیرستان سے ان زخمیوں کو میں CMH راولپنڈی جہاز اڑا کے لائے ہوں، میں نے اپنے ساتھ والے جو میرا کو پائلٹ تھا، میرا جو کرو تھا، میرا جو انجینئر تھا، میں نے ان کو بھی محسوس نہیں ہونے دیا کہ یہ جو پیچھے ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے یہ میرے بڑے لاڈلے بھانجے کی ہے، جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پال کے فوج میں بھیجا تھا. اور جب وہ زخمی اتار دیے تو پھر میں رویا اور پھر میں نے دھاڑے ماری اور پھر میں نے لوگوں کو بتایا کہ یہ میرا بھانجا ہے. یہ جو وطن کی خاطر حوصلہ خدا پاک جب دیتا ہے نا، یہ میں نے خود اپنے اوپر آزمایا ہوا ہے. اور تب جا کے یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ جو وطن 27 رمضان کو اللہ پاک نے یہ محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ اور فاطمہ جناح کے توسط سے ہمیں ملا ہے، اور جس مقصد کے لیے ملا ہے، تب جا کے یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ واقعی ایک نور ہے، یہ پاکستان ایک نور ہے اور نور کو زوال نہیں. اور اللہ پاک ہماری یہ قربانیاں سلامت رکھے. اور اختر صاحب، آپ کو اور آپ کی زوجہ کو میرا سلام. بات یہ ہے کہ ہم سب نے چلے جانا ہے، رہنا کسی نے نہیں ہے. جس دھج سے گیا مقتل میں وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کا تو کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو حامی و ناصر رکھے اور ہمارے شہید کے درجات بہت بلند ہیں اور مزید بلند کرے. اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے.